اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. یہ سورہ انعام کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، 52 اور 53، 50 پر 2، 50 پر 3۔ پچھلی آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو، آپ کی ذمہ داری کو، بلکہ تمام انبیاء کی ذمہ داری کو بتایا گیا۔ خاص کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا، آپ سے طرح طرح کے مطالبے ہوتے تھے، آپ آئندہ کے بارے میں بتاؤ، یا آپ ہماری طرح انسان ہیں، ہم آپ کو کیسے نبی مانیں، یا یہ کہ آپ مال و دولت ہمیں عطا کریں، مکہ کے پہاڑ کو سونا بنا دے، اس طرح کی سب باتیں کیا کرتے تھے۔ تو اس کے جواب میں کہا گیا، پیغمبر آپ کہو میرے پاس، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں نے کبھی یہ کہا کہ میں فرشتہ ہوں۔ کھانا پینا، بیوی، شادی، بچے، یہ سب انسانی ضروریات ہیں، تو میں بھی انسان ہوں، تو میرے ساتھ بھی یہ سارے لوازمات، ضروریات لگے ہوئے ہیں۔ میں نے کب کہا کہ میں فرشتہ ہوں؟ اسی طرح میں غیب کو بھی نہیں جانتا، کہلوایا گیا رسول اللہ کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری ذمہ داری تو یہ ہے کہ میری طرف جو وحی کی جاتی ہے اس کی میں اتباع کروں، ان اتبع الا ما یوحی الی، اور اسی پر تمہیں بھی چلاؤں۔ یہ میرا کام ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، وہ میں کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا، آپ بتاؤ، ان سے پوچھو، ایک اندھا اور بینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو اسی طرح ماننے والے، نہیں ماننے والے، مومن اور کافر دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا تم اس پر غور فکر نہیں کرتے؟ ابھی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، یہ آگے کی آیتیں، یہ آیتیں ایک خاص موقع پر نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، عالم صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس میں، آپ کے پاس حضرت عمار، حضرت صہیب، حضرت بلال، حضرت خباب رضی اللہ عنہ، یہ صحابہ رہا کرتے تھے۔ اور یہ وہ صحابہ ہیں جو ایک زمانے میں غلام رہے، مالی حیثیت، دولت کے حساب سے، دنیا کے اعتبار سے یہ بہت ہی کمزور، مکے کے بڑے بڑے سردار ہیں جن کے پاس مال دولت، دنیا کے اعتبار سے جو بڑے سمجھے جاتے تھے، وہ لوگ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اور یہ ہر زمانے میں رہا ہے، اس زمانے سے ابھی بھی ہے کہ جن کے پاس مال و دولت ہوتی ہے وہ غریب لوگوں کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے، حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو ایسے میں قریش کے بڑے بڑے جو سردار تھے، جیسے اقرا بن حابس تمیمی کے بارے میں آتا ہے، اسی طرح عیینہ بن حسن فزاری، ان کے یہ سب بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے مالدار۔ انہوں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا
آپ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں. ہم آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ جو آپ کے اطراف میں یہ جو لوگ رہتے ہیں ان کو آپ ہٹا دیجیے. ان کے رہتے ہوئے ہم مسلمان ہوں گے، آپ کو مانیں گے، تو پھر ان کے ساتھ میں ہم کو بھی بیٹھنا پڑے گا، ان کے پیچھے پیچھے ہم کو رہنا پڑے گا. کبھی ہو سکتا ہے وہ پہلے آ جائیں، وہ آگے بیٹھیں گے اور بعد میں ہم آئیں گے، ہم کو پیچھے بیٹھنا پڑے گا. اور ہم ہیں کہ ارب پتی، کروڑ پتی، ہم سردار، ہم بڑے ایسے حقیر فقیر پھٹیچر لوگوں کے بیچ میں اور ان کے پیچھے، یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا. آپ ایسا کیجئے، ان کو ہٹا دیجیے. اس کے بعد ہم سوچیں گے آپ پر ایمان لانا نہیں لانا، ہم سوچیں گے. ہو سکتا ہے ہم ایمان بھی لائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر انہوں نے کہا اچھا ایسا کیجئے، جس وقت ہم آئیں اس وقت میں ان کو ہٹا دیجیے، دور کر دیجیے. بڑے لوگ آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ، ان کو جگہ دو. تو ایسے میں کیا ہوگا؟ ہم کو جگہ ملے گی، ہم بیٹھیں گے آپ کے پاس. اس کے بعد ہم چلے جائیں گے نا، تو ان کو آپ اپنے پاس بٹھا لو، کوئی اعتراض نہیں ہمارے طرف سے. سمجھ رہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس ٹائم پہ، اچھا ہے نا، یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو ان کے نیچے کتنے کی کمزور لوگ ہیں جو ان کو سردار سمجھتے، بڑا سمجھتے، تو وہ لوگ بھی مسلمان ہو جائیں گے. ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے، حریص سمجھتے، ہرس. آپ کو ہرس کیا کہ ہر ایک بھی مسلمان ہو جائے، یہ ہرس تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی بارہ آپ سے کہا، اللہ تعالیٰ کو تسلی کے آیت نازل کرنا پڑتی تھی کہ آپ اتنا کائی کو پریشان ہوتے ہیں کہ ایمان نہیں لا رہے بول کر آپ افسوس کرتے کرتے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. پیغمبر آپ کے اندر ہرس کہ ہر ایک بھی مسلمان ہو جائے، جنت میں جانا والا ہو جائے. تو آپ کے اندر بھی خیال آیا کہ چلو تھوڑی دیر کے واسطے نا، تھوڑی دیر کے واسطے ان کو قریب کریں گے، یہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں، ان کا تو دل دکھے گا نہیں. میں اگر ان کو کہوں تھوڑی دیر کے لیے آپ تھوڑا سا کیا کیجئے گا، یہاں سے ہٹ جائیے گا، وہ لوگ آ رہے ہیں، اپنے لوگ ہیں، سمجھتے ہیں اپنے لوگ ہیں. اتنا بات، اتنی مطلب ہم رعایت کریں گے تو پھر مسلمان ہو جائیں گے یہ لوگ، بڑے فائدے کی بات ہے. نہیں، حضرت علی کو بلایا بھی اس سلسلے میں. انہوں نے کہا لکھ کر کے دو، جیسے قرض کا لین دین ہوتا ہے، ہونا نا لکھ کر. بعد میں کہا میں مکر گیا تو میں لیاچ نہیں بولے. تو ایسے ان لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، خالی منہ سے بولے تو چلے گا نہیں، آپ کیا کرو، لکھ کر کے دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا بھی لکھنے کی. اسی ٹائم پہ یہ آیت نازل ہو گئی، اسی ٹائم پہ یہ آیت نازل ہو گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی. فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. پیغمبر آپ ان لوگوں کو دور نہ کیجئے. لا تطرد، ترد یطرد کے معنی دور کرنا، ہکالنا. ہکالنا بولتے نا، ہکالنا ہمارے اردو میں کیا بولتے ہیں؟ ارے ہٹ جا، ایسے دور جا، ہکالنا یہ معنی ہوتا ہے. ولا تطرد، فرمایا لا، آپ دور مت کیجئے. کن لوگوں کو؟ اللہ اکبر. الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی. غدات، عشی، صبح شام. غدوا وعشیا قرآن میں ہے. صبح کو غدوہ بولتے ہیں عربی میں، یہ صبح، اور شام کو عشاء، عشی، اسی سے شام کو بولتے ہیں عشی. جو صبح اور شام یدعون ربهم، اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کو جو پکارتے ہیں، یاد کرتے ہیں، ایسے مخلص مسلمانوں کو آپ دور نہ کیجئے. وہ بھی اللہ کو پکارنے کا مقصد کیا ہے؟ یریدون وجہ، اللہ کی رضامندی کو چاہتے ہوئے. وجہ چہرے کو بولتے ہیں، تو یہاں چہرہ مراد نہیں، اللہ کی ذات، یعنی اللہ کو وہ چاہتے ہیں، اللہ کی مرضی ان کے دل میں،
اللہ کو راضی کرنا یہی ایک مقصد ہوتا ہے. اس مقصد کو رکھ کر کے, وہ تڑپ کو رکھ کر کے وہ آپ کے پاس آتے ہیں, آپ کے پاس بیٹھتے ہیں, صبح و شام وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو آپ, ان سرداران قریش, یہ بڑے بڑے جو مالدار ہیں, یہ گرو گھنٹال ہیں, ان کی بات, ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے آپ کیا نہ کیجئے, ان لوگوں کو دور نہ کیجئے. سمجھ رہے نہیں, انہوں مسلمان ما علیک من حسابہم, پیغمبر آپ کی ذمہ داری نہیں ہے ان کا حساب کتاب لینا. وہ لوگ مسلمان ہونا نہیں ہونا آپ کی ذمہ داری نہیں, آپ کا کام دعوت دینا ہے. وہ مسلمان نہیں ہوں گے تو آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں. سمجھے, ما علیک آپ پر نہیں ہے, من حسابہم ان کا حساب. ان کا حساب کتاب کون سا, پیسے ویسے کا نہیں جی, ایمان کیوں قبول نہیں کرے, ایمان لائے کیوں نہیں, ایمان کرے لائے نہ لائے, قبول کرے نہ کرے, یہ سب حساب کتاب کس کا ہے, اللہ کے اوپر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے اس کو, آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں. کہ وہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تو آپ کو ہم پوچھیں گے وہ کیوں مسلمان نہیں ہوئے, آپ کو ہم نبی بنا کر کے بھیجے تھے نا, وہ کیوں مسلمان نہیں ہوئے, آپ سے ہم حساب کتاب نہیں لیں گے. سمجھ رہے, کیونکہ آپ نے تو اپنا فریضہ انجام دے دیا. اب ان کی خواہش, وہ بھی ایسی خواہش کہ مخلص مسلمانوں کو ہٹا دیجیے, ہم آئیں گے, ہم آنے کے بعد جائیں گے تو پھر اس کے بعد بٹھا لیجیے. واہ پیغمبر, ایسا نہ کرنا. آپ ان مخلص مسلمانوں کو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں, اللہ کی رضامندی چاہتے ہوئے, ان کو آپ دور نہ کرنا. ما علیک من حسابہم من شیء, ذرہ برابر بھی ان کا حساب کتاب آپ کی ذمہ داری نہیں. وما من حسابک علیہم من شیء, اور آپ کا حساب کتاب ان کے اوپر بھی نہیں, ان کی ذمہ داری بھی نہیں. سمجھ رہے, ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کا حساب دینا ہے. سمجھ رہے, دوسرا آدمی نماز نہیں پڑھا تو ہم سے نہیں پوچھا جائے گا, ہم نماز نہیں پڑھے تو ہم سے پوچھا جائے گا. سمجھ رہے, ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کا, انہیں کیوں مسلمان نہیں ہوا, انہیں کیوں نماز نہیں پڑھا, بلکہ ایک دوسرے آدمی سے اللہ نہیں پوچھیں گے. سمجھ رہے, اب آپ بولیں گے ماں باپ سے نہیں پوچھیں گے بچوں کے بارے میں, وہ ایک ذمہ داری کی بات ہے. ماں باپ اپنے بچوں کی نگرانی کریں گے, ذمہ داری نبھائیں گے, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. اس کی ذمہ داری اللہ نے خود دی ہے ہر ایک مسلمان کو, کہ تم بھی سدھرو, اپنے بچوں کو بھی سدھرا, تم ذمہ دار ہو. جیسے ان کی دنیا کے بارے میں فکر کرتے ہو, ان کے دین کے بارے میں فکر کرو, ایک الگ ذمہ. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے, آپ جو اپنی ذمہ داری تو آپ نبھا دیے, اب ان کی جو بھولی خواہش ہے اس کے لیے, اس کے بارے میں کہا گیا ہے. سمجھ رہے, ورنہ تو نبی کی بھی ذمہ داری ہے نا, تو آپ نے وہ ذمہ داری پوری کر دی ہے, آپ نے تو دعوت دے دی ہے. اب اس کے بعد نہ ماننا نہ ماننا یہ سب ان کی ذمہ داری, آپ کی ذمہ داری نہیں. سمجھ رہے, اب ان کی ذمہ داری ہے قبول کرنا نہیں کرنا. حی علی الصلاۃ, مولوی صاحب کا خالق ذمہ داری کیا ہے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, ہو گیا. اب جو لوگ آئیں گے, انہوں نہیں آئیں گے تو مولوی صاحب کو پوچھتے ہیں بھائی انہوں نہیں آئے, نہیں سمجھ رہے, انہوں نے اپنا کام کر دیا, اعلان کر دیا آؤ نماز کی طرف. نبی نے کر دیا کام جو کام کرنا تھا. اب نہ آپ کی ذمہ داری ہے اور نہ ان کی ذمہ داری ہے. ان کو کی پھر ذمہ داری کس کی ہے, اپنے عمل کے بارے میں ذمہ داری دے رہا ہے. نہیں سمجھے, امت کو اپنے عمل کے بارے میں کیا کرنا, جواب دینے کا ہے, اور نبی کو اپنے عمل کے بارے میں. جہاں تک یہاں پر ہے تو نبی نے کوئی غیر ذمہ دارانہ کام کیا ہے. آپ اپنی ذمہ داری پوری کر چکے ہیں, اس لیے نہ آپ کے اوپر ان کی ذمہ داری ہے, ان کا حساب کتاب ہے, نہ آپ کا حساب کتاب ان کے ذمہ ہے کہ فتطردہم, کہ آپ ان لوگوں کو دور کر دیں, فتکون من الظالمین, تو پھر آپ ناانصافی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. کس سے کہا گیا من الظالمین, یہاں غور کرنا, ظالمین کہا ہے کس کو, اس پر میں آؤں گا کہ یہاں کس کو ظالم کہا گیا ہے. اگر آپ ان کو دور کر دیں گے مسلمانوں کو اپنی مجلس سے, صرف کن کے لیے, ان قریش, سرداران قریش, ان بڑے بڑے مالداروں کے لیے بول رہے تھے کہ ایمان والے ہو جائیں,
ان کی خواہش پوری کرتے ہوئے آپ اگر انہیں دور کر دیں گے فتکون من الظالمین، تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ نا انصافی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ میں ظالم کا معنی نہیں کر رہا، کیوں؟ آگے میں بتاؤں گا۔ باقی ان لوگوں کی نظر کس کے اوپر ہے؟ مال دولت کے اوپر ہے، مال اور دولت کے اوپر ہے۔ تو جن کا دل پاک ہوتا ہے نا، وہ مال و دولت کو دیکھ کر کے کسی چیز کو قبول کرنا، کسی چیز کو رد کرنا یہ نہیں کرے، ایکسپٹ کرنا یا پھر ریجیکٹ کرنا یہ مال و دولت کو دیکھ کر کے، بلکہ جن کا دل پاک ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، اس کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ حق کسی غریب کے پاس ہی کیوں نہ ہو، اسے ایکسپٹ کرتے ہیں۔ اگر حق بڑے مالدار کے پاس نہیں ہے تو اسے ایکسپٹ نہیں کرتے۔ جن کا دل پاک ہوتا ہے وہ حق کو دیکھتے ہیں، سچ کو دیکھتے ہیں، ٹرو کیا ہے وہ دیکھتے ہیں، کیا نہیں دیکھتے؟ پیسہ، دولت، عہدہ، منصب یہ سب نہیں دیکھتے، نہیں سمجھ؟ ارے ایک سونا ہے، سونا خوبصورت ڈبے میں رکھ کر کے آپ دو، اس کو خوبصورت گلاس میں رکھ کر کے دو، آدمی لیتا ہے۔ اسی طرح اس سونے کو کیچڑ میں پڑا ہوا آپ دیکھتے تب بھی لپک کر کے لیتے، سننا نا بعد میں کلین کریں گے بول کے، نہیں سمجھے؟ چھوڑتا ہے کوئی سننا؟ ارے گولڈ کوئی چھوڑتا ہے، چاہے آپ خوبصورت پلیٹ میں رکھ کر کے دو یا پھر پاخانے میں بیچ میں رکھ کر کے بھی آپ دو، وہ ضرور لے گا لپک کر کے، سننا ہے بھائی، سن کیا بول سمجھ رہے ہیں؟ یہ مثال دے رہا ہوں میں، حق سچ کہیں پر بھی ہو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جس کا دل پاک ہوتا ہے وہ لیتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ماننے والے پورے مسلمان ہیں، پورے غریب ہیں، پھٹیچر ہیں، یہاں زیادہ فائدہ نہیں، یہاں ہماری عزت نہیں، چلو اس مذہب کو ہم قبول نہیں کریں گے، اس دھرم کو ہم قبول نہیں کریں گے، کہاں بڑے بڑا پیسے وہاں جائیں گے، واہ حق کہاں ہے وہاں جاؤ۔ دولت اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ دشمنوں کی جو نظر ہوتی ہے ہمیشہ سے، جو حق کے دشمن ہوتے ہیں ان کی نظر ہمیشہ سے اس زمانے سے اب بھی کس پر ہوتی ہے؟ دنیا کی مال و دولت پر، مادی ترقی پر ہوتی ہے، نہ کہ حقائق پر۔ حقیقت کیا ہے، ٹرو کیا ہے، اس پر ان کی نظر نہیں ہوتی۔ کس پر نظر ہوتی ہے؟ دنیاوی ترقی پر، مادی ترقی پر۔ اگر ہمارا بھی ایسا ہی ذہن ہے تو ہمیں فٹ سے اپنے ذہن کو کلین کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو کسی کو ہم دولت کے حساب سے اوپر کرتے ہیں، کسی کو کم کرتے ہیں، وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا، اسی طرح ہم امتحان لیتے ہیں بعض کو بعض کے ذریعے سے، بعضوں کو بعض کے ذریعے سے، کسی کو دیتے ہیں، کسی سے لیتے ہیں، کسی کو زیادہ کسی کو کم۔ یہ جو ہم دیتے ہیں لیتے ہیں کم زیادہ کرتے ہیں، یہ تو ہمارے طرف سے امتحان ہوتا ہے۔ فتنہ فتنے سے، فتنہ امتحان لینا، آیا تو ہمارا امتحان ہے، لیقولوا تاکہ یہ کہیں اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، کیا یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے اوپر احسان کیا ہے ہمارے بیچ؟ واہ، یہ لوگ ہیں، یہ پھٹیچر، یہ غریب، یہ حقیر، یہ لوگ ہیں ان کے اوپر اللہ نے احسان کیا ہے ہمارے درمیان میں؟ ہم کو تو ایسا نہیں لگتا۔ احسان تو ہمارے اوپر ہوا ہے کہ ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ان کے پاس تو رہنے کے لیے برابر گھر نہیں ہے، ان کے پاس پہننے کے لیے برابر سے کپڑے نہیں ہیں، جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اس طرح کہیں گے، یہی تو امتحان ہے۔ ان کی نظر کس کے اوپر ہے؟ مال و دولت پر ہے، تو بات بھی ویسے ہی کریں گے نا۔ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، آگے اللہ نے فرمایا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ شکر گزاروں کو نہیں جانتا؟ اچھی طرح جانتا ہے کون شکر گزار ہے، کون ناشکرا ہے، کون اللہ کے دیے ہوئے مال و دولت کو اللہ کا دیا ہوا سمجھ کر کے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی نظر حق پر ہوتی ہے، نہ کہ دولت پر۔ دولت دینے والے کے اوپر ہوتی ہے، جس کی نظر دولت دینے والے کے اوپر ہوتی ہے وہ شکر گزار ہوتا ہے۔ جس کی نظر دولت دینے والے کے اوپر نہیں ہوتی بلکہ دولت پر فخر کرتا ہے اور سمجھتا ہے یہ میری محنت کا، یہ میرے فلاں کا نتیجہ ہے، تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے وہ شکر گزار بن ہی نہیں سکتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ دنیا میں جو آدمی اپنے
دولت کو کس کی سمجھتا ہے؟ میرا نہیں ہے بھائی، کس کا دیا ہوا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ دولت کا حق ادا کرتا ہے. دیکھو آپ دنیا میں دیکھو. اور جو یہ سمجھتا ہے کہ میرا، میں جو چاہے کروں، میری مرضی، تو پھر وہ کبھی بھی دولت کا صحیح استعمال نہیں کرتا. وہ فضول خرچی بھی کرتا ہے اور اسے یاد بھی نہیں آتا ہے کہ دینے والا لے بھی سکتا ہے فضول خرچی کرنے پر. سمجھ، وہ کروڑ پتی سے روڑ پتی بھی بنا سکتا ہے. تو اللہ جانتے نہیں ہیں، اللہ پوچھتے ہیں کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے کون شکر گزار ہے؟ سمجھ رہے؟ تو یہ لوگ، ان لوگوں کی نظر کس پر تھی؟ دولت پر. اللہ نے فرمایا یہ تو ہمارا امتحان ہے، کسی کو دیتے کسی کو نہیں دیتے یا کسی کو کم دیتے. یہ ہمارا امتحان ہوتا ہے تاکہ جن کے پاس ہے وہ اس طرح کی باتیں کریں. نہیں سمجھ؟ ارے ہم بولتے نا جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمارے کو ایمان دیا. تو یہ بھی کہتے تھے ہوں گے نا بیچارے، کون؟ سہیب رومی، عمار بن یاسر، بلال حبشی، خباب بن ارت، یہ صحابہ جلیل القدر صحابہ ہیں، لیکن مال و دولت میں کچھ بھی نہیں. سمجھ رہے؟ یہ لوگ بولتے تھے الحمدللہ پہلے ہم کہاں تھے، اب تو اللہ کا فضل ہے، ہم کو اللہ نے احسان کیا، ایمان دیا، اللہ کا احسان ہے. تو یہ لوگ جو احسان مانتے تو یہ دشمنان حق، حق کے جو دشمن ہیں، جنہیں مال اور دولت پر کیا ہے، بڑا گھمنڈ ہے، اس کے اوپر ان کی نظر ہے، تو وہ لوگ یہی کہیں گے واہ یہ لوگ ہیں، ان کے اوپر اللہ نے احسان کیا. نہیں سمجھے؟ اصل احسان کیا بھی نہیں. تو جن کے پاس ایمان کی قیمت ہے وہ لوگ تو اپنے آپ کو اللہ کا احسان سمجھیں گے کہ اللہ نے میرے اوپر احسان کیا. جن کی نظر خالق پر نہیں ہے، صرف کس کے اوپر ہے، تو پھر اسی کچھ نہ سمجھیں گے یہ احسان ہے بول کر، ابھی بھی نہیں سمجھیں. تو یہ دولت دینا، کسی سے لینا، یہ تو امتحان ہوتا ہے تاکہ یہ جن کے پاس دولت ہوتی ہے وہ اس طرح کی باتیں کریں. سمجھ رہے؟ آج بھی ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے، آج مسلمانوں کی ترقی کس میں نہیں ہے؟ کس میں نہیں ہے؟ بڑے بڑی بلڈنگاں، بڑے بڑے، اصل کامیابی، اصل مسلمان کی ترقی ایمان اور اچھے اعمال سے ہے. سمجھ رہے؟ افسوس ہے آج ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں. ایمان اور اعمال پر اتنی محنت نہیں ہے جتنا دنیاوی ترقی پر محنت ہو رہی ہے. اور آج بھی ہم یہی سمجھ رہے ہیں، ہم اس لیے پیچھے ہیں کہ ہمارے میں ڈاکٹر کم ہے، ہمارے میں نرس کم ہے، ہمارے میں بلڈر کم ہے، ہمارے میں کاروباری لوگ کم ہے. الحمدللہ الحمدللہ، ایک سے ایک ملیں گے آپ کو. پھر بھی کیوں ذلیل ہے؟ پھر بھی کھوپڑی میں بات جاتی نہیں ہے. ارے مسلمان کی ترقی صرف اور صرف کس سے؟ اللہ کو منانے سے، ایمان قبول کرنے سے، ایمان پر چلنے سے، اچھے اچھے اعمال کرنے سے، اچھے اخلاق کردار پیش کرنے سے. لیکن افسوس آج مسلمان کی نظر بھی کس پر ہو گئی؟ دنیاوی ترقی پر ہو گئی، مادی چیزوں پر ہو گئی، جو کہ دشمنان حق کا نظریہ ہے، ان کی نفسیات ہے، ان کا سائیکولوجی ہے، ان کا آئیڈیالوجی ہے. سمجھ رہے؟ مسلمان کا ایسا نہیں ہونا چاہیے. مسلمان کی نظر کس پر ہونی چاہیے؟ ورنہ دیکھو نا، ہمارے نبی صرف اتنا خیال ہے آپ کو کہ نہیں صحیح ہے نا، تھوڑے دیر کے واسطے میں ہٹا دوں تو پھر یہ لوگ قریب آئیں گے تو مسلمان ہو جائیں گے، تو ان کا بڑا فائدہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پسند نہیں کیا نا. تھوڑے دیر کے لیے بھی آپ ہٹانا نہیں. یہ بہت اچھے لوگ ہیں، مخلص لوگ ہیں، یہ مخلص لوگ ہیں، یہ اللہ کی مرضی، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں. ان کے پاس دنیا کا کوئی کہنے مقصد نہیں ہے. آپ ان کو ہٹائیے مت پیغمبر، ورنہ آپ کیا ہو جائیں گے؟ ظالمین میں سے ہو جائیں گے، جس کا ترجمہ میں نے نا انصاف، کیونکہ ظلم کسے کہتے ہیں؟ بے محل جو کام کیا جاتا ہے اس کو ظلم بولتے ہیں. ابھی محل کیا ہے؟ مخلصین کو بٹھانا، اور جو مخلص نہیں ہے، سمجھ رہے، جن کے پاس ایمان نہیں ہے ان کو دور ہٹانا، یہ محل ہے. اب آپ کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ مخلصین کو ہٹا کر کے ان غیر مخلصوں کو جو دشمنان حق ہے ان کو آپ اس امید پر کہ وہ ایمان لائیں گے آپ بٹھانا چاہتے تھے. یہی کیا ہے؟ بے محل کام ہے. کن کو بٹھانا چاہیے آپ ان کو دور کرنا چاہ رہے تھے، اور جن کو دور رکھنا چاہیے تھا آپ ان کو قریب کرنا چاہ رہے تھے. یہ بے محل کام ہوا. میں نے کل بھی آپ سے کہا، بلکہ اس سے پہلے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے کیا ہوتے ہیں؟ پاک ہوتے ہیں. سارے انبیاء. اور ظلم کیا ہے؟ گناہ ہے.
اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اگر آپ دور کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، ناانصافی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، نبی سے ایسا گناہ ہو سکتا ہے، کام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ سمجھ رہے؟ میں نے پرسوں بھی آپ سے کہا، جب کبھی بھی ذمہ داری کیا ہے؟ جیسے وہی نازل ہوتی ہے اس کی اتباع کرنا، اور کبھی کبھی وہی نازل نہیں ہوتی، کسی سلسلے میں نبی خود ہی اجتہاد کرتا ہے، اپنے دماغ سے کوئی کام کرتا ہے، اس میں اگر وہ صحیح ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے کوئی تنبیہ نہیں آتی، جیسے کوئی غلطی ہو جاتی ہے ان سے، اس سلسلے میں چوک ہوتی ہے، غلطی چوک ہوتی ہے، لغزش ہو جاتی ہے، بھول ہو جاتی ہے، فوراً اللہ کی طرف سے تنبیہ ہو جاتی ہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ اب یہاں وہی آپ نے اجتہاد کیا، سوچا کہ اگر تھوڑی دیر کے بعد سے ان کو ہٹا دیں، ان کو قریب کر دیں، مسلمان ہو جائیں، ان کو بھلا ہو جائے گا نا ان کا، اتنا آپ نے سوچا، اس کے لیے بلایا بھی، فوراً اللہ کی طرف سے کیا ہو گئی؟ تنبیہ ہو گئی، پیغمبر یہ آپ کا جو کرنا ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ لوگ مسلمان ہو رہیں گے نہیں ہوں گے دونوں آپشن ہیں، لیکن یہ تو مخلص ہے، اس میں کوئی دوسرا آپشن نہیں، اس لیے ان کو آپ ہرگز نہیں ہٹانا۔ تو آپ یہ جو کام کرنے جا رہے تھے یہ بے محل کام تھا، اس لیے اللہ نے تنبیہ کیا فرمائی؟ اگر آپ دور کر دیں گے تو آپ کیا ہو جائیں گے، لیکن آپ نے کیا نہیں، آپ نے کیا نہیں، تو پھر بے محل کام آپ نے کیا بھی نہیں، آپ ناانصافی کیے بھی نہیں، کرنے والے تھے، اور وہ کوئی کیا نہیں تھا؟ ارے گناہ نہیں تھا میرے بھائی۔ گناہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کی نافرمانی کی جائے، حکم کے خلاف ورزی کی جائے۔ یہاں تو اجتہاد کیا جا رہا ہے کہ ایسا کریں گے تو اچھا رہے گا۔ یہ جو اجتہاد تھا، نبی کا اجتہاد صحیح بھی ہو تو بھی اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، ثواب ہی ہے، اگر غلطی ہو جائے تو بھی کیا نہیں ہے؟ گناہ نہیں ہے۔ اجتہاد میں جو غلطی ہوتی ہے نا وہ گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھو کہ مسلمانوں کو ہٹا دیتے، ان کو بٹھاتے، گناہ نہیں ہوتا تھا نا، کیونکہ گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی مسلمان ہے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے اپنا آدمی بول کر دور کر کے ایک آئے ہوئے مہمان کو آپ بٹھائیں، اس میں گناہ کیا ہے؟ گناہ نہیں ہے۔ لیکن آپ نے یہ سوچا نا کہ مسلمان ہوں گے، ان کو ذرا بعد میں کلاس لیں گے، تو اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ظلم کہا، یہ بے محل کام ہے، کوئی اور کرتا تو گناہ نہیں، لیکن آپ اگر کرتے کیا ہو جاتا؟ گناہ ہو جاتا۔ ہوتا ہے نا جی، دیکھو حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا؟ گناہ کہا۔ کون سے حساب سے؟ جبکہ وہ گناہ نہیں ہے، وہ بھول ہے، بھول کا بھی گناہ ہوتا ہے، لیکن اللہ نے نبیوں کے بھول کو بھی گناہ سے تعبیر فرمایا۔ نہیں سمجھ؟ جو مقرب ہوتے ہیں ان کی بھول بھی دوسرے لوگوں کے گناہ کے برابر ہے۔ ارے تم خود بھی بولتے ہیں نا، امام صاحب تمہارا ایک الگ مقام ہے، ہمیں مقتدی ہے، ہمیں بڑا گناہ کرے تو بھی چھوٹا، تمہیں چھوٹا کرے تو بھی بڑا، کیا بولتے ہیں لیاقت بھائی؟ ہاں، کیا اشرف دیکھو برابر ہے کہ نہیں؟ جو مقرب ہوتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ان کی بھول بھی عام آدمی کے گناہ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے آپ بے محل کام کرنے والے ہو جائیں گے پیغمبر، آپ ایسا مت کرو۔ یہ اور بات ہے، آپ نے کیا نہیں، خیال آیا تھا اس طرح، یہ اجتہادی ایک آپ سے چوک ہونے والی تھی، اللہ نے فوراً تنبیہ فرمائی۔ اس سے ایک اور بات معلوم ہو گئی، کیا؟ کہ قرآن جو ہے محفوظ ہے۔ قرآن کیا ہے؟ محفوظ ہے، اس میں کوئی چیز بھی غائب نہیں ہوئی ہے، سب کا سب کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ اگر محفوظ نہ ہوتا، ایسی آیتیں کیا ہونا چاہیے تھے؟ اڑا دینی چاہیے تھی، کیونکہ اس میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہیں سمجھ رہے؟ اس میں تنبیہ ہے نا جی۔ ایسے کتنی آیتیں ہیں معلوم جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی ہے، ڈانٹ، ایک طرح سے میں اپنی زبان میں، ہماری زبان میں ڈانٹ بول سکتے ہیں اس کو، سمجھ رہے؟ ہم ادب کے حساب سے ہم کیا کریں؟ تنبیہ بولتے ہیں اس کو، ورنہ اسے کیا بول سکتے ہیں؟ ڈانٹ۔ ایسی آیتوں کو نبی کیا کرنا چاہیے؟ ہٹا دو، ہٹا دو، اس میں ہمارا انسلٹ ہے نہیں؟ اللہ اکبر، ایسی ساری آیتیں محفوظ ہے قرآن کریم میں، تو معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی آپ پر آیتیں نازل ہوئی پورا ہم تک پہنچا دیا۔ اور دوسری ایک بات معلوم ہوئی، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی سچے نبی تھے، سچے نبی تھے، سمجھ رہے؟ کہ پورا A to Z ہم تک پہنچا دیا، اور یہ آپ کا کلام نہیں ہے۔ آپ کا اگر کلام ہوتا تو اس طرح کی آیتیں نہ ہوتی، خالی پیری خالی بڑھاؤ چڑھاؤ کی آیتیں ہوتی، اس طرح کی آیتیں نہیں۔
آپ اپنی طرف سے اگر بناتے قرآن بتاتے تو پھر اس طرح کی آیتیں اس میں نہ ہوتی. اس طرح کی آیتیں ہونا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سچے نبی تھے. آپ سچے سمجھ رہے. ایک سمجھنے کے لیے کہ ہم کبھی کبھی بیچ بیچ میں ایسی آیتوں پہ غور کریں گے تو اور سارا ہمارے کو تھوڑا نالج مل سکتا ہے. تو بہرحال ہمیں ان دونوں آیتوں سے کیا سبق ملا؟ سبق یہ ملا کہ جو مخلص ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، چاہے وہ دولت کے حساب سے کمزوری کیوں نہ ہو، ایمان کی بنیاد پر ہمیں ان کو دیکھ کر کے ان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. سمجھ رہے؟ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے اپنے مخلص دوستوں کو، اپنے مخلص مسلمان بھائیوں کو ہم دل دکھا نہیں سکتے. سمجھ رہے؟ ہم ہماری مجلس میں جو بیٹھے ہیں ان کو صرف مالدار آ رہا ہے، اس کو پسند نہیں ہے ان لوگوں کا بیٹھنا، اس کی وجہ سے ہم کیا نہیں کرنا. سمجھ رہے؟ کسی کو بھی حقیر نگاہ سے نہیں دیکھنا. خاص کر کے دولت کی بنیاد، دولت کو معیار بنا کر کے کبھی بھی زندگی نہیں گزارنا. کسے معیار بنانا؟ حق کو اور ایمان، اس کو معیار بنا کر کے ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرنا. تب جا کر کے آدمی کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا کے فتنے سے بچ سکتا ہے. ورنہ دنیا کے فتنے میں مبتلا ہو کر کے اس طرح کے الٹے سیدھے کام کر سکتا ہے. مالدار دیکھا سلام علیکم، غریب دیکھا سلام نہیں. مالدار آیا گھر میں زبردست مہمان نوازی، غریب آیا اس کی کوئی مہمان نوازی نہیں، پوچھ کر بھی نہیں دیکھا. جو بھی آیا وہ مہمان ہے، بس مہمان ہے. مالدار غریب اس طرح کا فرق یہ دنیا دار کرتے ہیں. مسلمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. سمجھ؟ اس طرح کا جو ذہن بنا کر کے زندگی گزارتے ہیں غلط بات. یہ تو دشمنان حق کا ذہن تھا، مسلمان کا ذہن کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. تو میں نے 2 آیتیں پڑھی، 2 آیتوں کا ترجمہ ہوا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے، اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.